الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے افضل، سب سے بہترین کنتم خیر امت کا لقب دیا، انتم خیرها و افضلها و اکرمها عند اللہ، اس قسم کے الفاظ اس امت کے لیے استعمال فرمائے گئے کہ اللہ کے نزدیک تم سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے بابرکت، سب سے قابل تکریم امت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت عطا فرمائی۔ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اکرم، سب سے معزز شخصیت اور ہستی ہے، تو آپ کی امت دیگر امتوں پر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہوئی۔ اور یہ کائنات کا وجود اور کائنات میں چلنے والی، بسنے والی ہر چیز، ہر ایک مخلوق، زمین و آسمان، چاند سورج، اور دن اور رات، لیل و نہار، سردی گرمی، موسم کا اعتدال، موسم کا عدلنا بدلنا، دن اور رات کا یہ چکر، یہ سارا کے سارا نظام کائنات در حقیقت طفیل اور صدقہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا۔ اس لیے کہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس روئے زمین پر مبعوث کرنا اور دنیا میں آپ کو بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو وجود نہ بخشتے۔ ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل اور جن کے صدقے میں یہ کائنات کو وجود بخشا گیا اور اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی دعوت کا میدان اتنے ہی وسیع پیمانے پر آپ کو عطا کیا گیا جتنے وسیع پیمانے پر آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ آپ علیہ السلام کو رحمت للعالمین سے تعبیر کیا گیا تو آپ کا دائرہ نبوت، آپ کا دائرہ دعوت، آپ کا دائرہ تبلیغ، یہ بھی پوری کائنات اور تمام جہان کے بسنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر،
الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ لقب آپ کو عطا کیا گیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام لوگوں کے لیے آپ کو جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا، ایمان والوں کے لیے اللہ کے یہاں اچھے وعدے اور غیر ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عذاب کا تذکرہ کرنے والا بنا کر کے آپ کو مبعوث کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بڑی امتحان کی زندگی رہی، بڑی مشکلات کی زندگی رہی، بڑی تکالیف کی زندگی رہی، اس لیے کہ اہل عرب جو شرک میں، بت پرستی میں، ضلالت میں، گمراہی میں اور طرح طرح کی خرافات میں مبتلا تھے، اور انہوں نے اپنے ہر ایک نے اپنے خداؤں کے اپنی سیٹنگ ایسی کر رکھی تھی کہ بارش کا خدا الگ، دکھ کا الگ، سکھ کا الگ، دوستی کا الگ، دشمنی کا الگ، یہ جو مختلف الگ نام سے کسی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلموں کے یہاں ان کے جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں جس میں وہ پوجا پاٹ کیا کرتے ہیں، سب کے الگ نام ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ سنکٹ موچن ہے، یعنی سنکٹ میں یہ کام آتا ہے، یہ شنی ہے، یعنی جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت یہ کام آتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ کوئی آج سے نہیں چلا آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس قسم کی خرافات میں ہی مبتلا تھے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان کے سامنے دعوت کا پیغام، توحید کا پیغام، ایک اللہ سے ہی سب کچھ ہونے کا پیغام ان کو سنایا۔ تو ظاہر سی بات ہے، چونکہ ان کے جو نظریات جو کئی سالوں سے ان کے اندر رچے بسے تھے، ان نظریات کو چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ بن گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ مخالفت کا سلسلہ یہاں تک کہ پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے میں کوئی دقیقہ اور کوئی شوشہ ایسا نہیں باقی رہا جو مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اختیار نہ کیا ہو۔ آپ جب مکہ والوں سے، قریش سے آپ تھوڑے کچھ وقت کے لیے ان سے آپ تکلیف آپ کو تکلیف ہوئی اور ان سے تھوڑی نا امید ہوئے تو آپ طائف کے سفر پر گئے، تو طائف کے سفر کا رزلٹ بھی وہی آیا، وہاں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ میرے دشمن جن کے حوالے آپ نے مجھے کیا ہوا ہے، جو مجھے مارنے پر، مٹانے پر، میری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اگر آپ مجھ سے خوش ہیں تو ان کے ناراض ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے بعد، وہاں کی تکالیف کے بعد میں آپ علیہ السلام کو ایک عجیب سی بے چینی اور عجیب سی تکلیف آپ محسوس کر رہے تھے۔ آپ گھر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے بعد میں آپ علیہ السلام کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا، ایک ایسی آپ علیہ السلام کی مہمان نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اتنا اکرام اور اتنا اعزاز، اتنی عزت، اتنی تکریم اور اتنا پروٹوکول حضور علیہ السلام کو دیا گیا کہ جو آج سے پہلے کسی نبی کو اس انداز پر نہیں دیا گیا تھا۔ اس شان کے ساتھ، اس شوکت کے ساتھ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہاں بلا کر کے مہمان خصوصی آپ کو بنا کر کے ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو ہم اپنی زبان میں یوں سمجھے جیسے کوئی آدمی پریشان حال ہوتا ہے اور اس کے سامنے کسی دوست کے سامنے کوئی بات کرتا ہے، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں اور نیند بھی نہیں آ رہی ہے اور تکالیف بھی بہت ساری ہے، اس کا دوست جو جگری دوست ہوتا ہے وہ اس سے کیا کہتا ہے، ارے تو کہاں یہ سب چکر میں پڑ رہا ہے، چھوڑ چھاڑ اس کو، ادھر اپن گھومنے پھرنے چلتے ہیں یا 2-4 دن میرے ساتھ میں رہ لیں۔ کہتے ہیں نا کہ موسم تبدیل ہو جائے گا، مزاج میں تبدیلی آ جائے گی، ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں پانی بدل ہو جائے گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو آدمی جب دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ تھوڑے غم اس کے ہلکے ہو جاتے ہیں، کچھ اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ساری تکالیف کے جتنے بھی شوشے مشرکین مکہ کو کرنا تھا کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، آپ کو اعزاز بخشا، آپ کو عزت و تکریم عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایک کام کرو، تم تو ہمارے پاس آؤ اور معراج کا سفر کرو اور ہم تم کو اپنے پاس بلا کر کے کچھ عزتیں دیں گے، تحفے عنایت فرمائیں گے، ہم بات چیت کریں گے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اور آسمانی دنیا تک کا جو سفر جو مکہ مکرمہ کی سرزمین سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے، وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور تمام آسمانوں کے سفر کے ساتھ اور جنت اور جہنم کے دیدار کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ جو سفر مکمل ہوتا ہے، وہ سارا کے سارا سفر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر کے ساتھ کیا ہے، کوئی خواب نہیں تھا، خواب میں نہیں کیا، بلکہ آپ خود تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خود کو بلایا۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو لفظ استعمال کیا گیا معراج کے لیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب لفظ سبحان اس موقع پر استعمال کرتے تھے جب کوئی عجیب خلاف عادت واقعہ پیش آ جائے، ایسی بات جو عام طور پر نہیں ہوتی ہے پیش آ جائے، اس وقت لفظ سبحان کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، ان جملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اپنے جسم اطہر کے ساتھ ہونے کی اس چھوٹے سے کلام میں 3 دلیلیں موجود ہیں۔ لفظ ایک سبحان، کیونکہ لفظ سبحان عجیب واقعے کے موقع پر ہی استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے واقعے سے معراج سے واپس تشریف لائے، آپ نے حضرت ام ہانی کے سامنے اس بات کو بیان کیا تو حضرت ام ہانی نے کہا کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے ایسا کوئی اتنے کم وقت میں ایسی کوئی واقعہ پیش آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ ہوئی تھی، ورنہ خواب تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی خواب بیان کرے تو خواب کا تو کوئی انکار کرتا ہی نہیں ہے۔ خواب میں تو ایسا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ لکھا ہے، 3 دوست تھے، ان کے پاس کھانے کا کچھ تھوڑا سا کھانے کا سامان تھا، تو ایک ٹفن تھا، وہ اتنا تھا کہ ایک ہی کھا سکتا ہے، اس میں 3 نہیں کھا سکتے۔ ان کا مشورہ ہوا کہ ایک کام کرتے ہیں، اس کو کوئی بھی ایک آدمی کھائے تاکہ کم سے کم ایک تو پیٹ بھر کر کھائے گا۔ تو ان میں آپس میں یہ طے ہوا کہ جو سب سے بڑا خواب دیکھے گا وہ اس کو کھائے گا۔ اب تینوں تھوڑی دیر کے بعد جو ان کو مراقبہ کرنا تھا، سونا تھا، اٹھے۔ اس کے بعد ایک نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پہلے آسمان پہ گھوم رہا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے اس سے بڑا خواب دیکھا کہ میں دوسرے آسمان پر ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں، اس کی زیارت کر رہا ہوں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میرے تو خواب کے بارے میں پوچھو ہی مت، میں نے تو اتنا خطرناک دیکھا ہے کہ 2 آدمی میرے پاس لٹھ لے کر آئے، ڈنڈا لے کر آئے اور میرے سر پر انہوں نے وہ لٹھ تان دیے اور کہنے لگے کہ یہ جو ڈبہ رکھا ہوا ہے کھانے کا ابھی کھا نہیں تو تیرا سر پھاڑ دیں گے۔ اب میں کیا کرتا، مجبوری میں نے وہ ٹفن کھا لیا۔ تو وہ دونوں کہنے لگے اب بیوقوف کم سے کم ہم کو بلاتا تو وہ کہنے لگے کیسے بلاتا، اب ایک پہلے آسمان پر ایک دوسرے آسمان پر، بتاؤ میری آواز پہنچتی وہاں تک، کیسے بلاتا میں تم کو۔
تو خواب تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، جسم اطہر کے ساتھ، اپنے جسد مبارک کے ساتھ، اپنی باڈی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لے کر کے، اور مکہ مکرمہ سے جو سفر کی شروعات ہوئی ہے وہ آپ مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ سے پھر طور سینا گئے، طور سینا سے پھر مدین گئے، اور مدین سے پھر آپ مسجد اقصی پہنچے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، اور ایک سواری آپ کے لیے لائی گئی۔ یہ سارے واقعات بالکل احادیث صحیحہ اور اتنے صحابہ سے اس کا ثبوت ہے، سند صحیح کے ساتھ تقریباً 25 صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی روایات کو، کہ آپ علیہ السلام کو معراج پر بلایا گیا، اس کو ثابت کیا احادیث نبویہ سے بھی، آیات قرآنیہ سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اپنے جسم اطہر کے ساتھ، جسد مبارک کے ساتھ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسرا، سبحان الذی اسرا، بابرکت ہے وہ ذات جو رات کے وقت لے کر کے چلی۔ اسرا یسری کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں رات کو کسی کو اپنے گھر سے لے کر کے چلنا، رات کو چلانا۔ ظاہر سی بات ہے اب رات کو جب چلایا گیا، لے جایا گیا، تو یہ لے جانے کا کام خالی روح کو نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ روح کو بھی لے جایا گیا، جسم کو بھی لے جایا گیا، اور اس کے بعد میں لفظ عبد، اسرا بعبدہ، اللہ کے بندے کو، اللہ اپنے بندے کو، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو آپ بندہ اسی کو کہیں گے جس کا جسم بھی ہو اور جس کی روح بھی ہو۔ تو آپ علیہ السلام کو اپنے جسم اطہر کے ساتھ، یعنی جو بھی باتیں آپ نے جنت کو دیکھا اپنے جسم اطہر کے ساتھ، اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا جو آپ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، آپ نے جہنم کو بھی انہی آنکھوں سے دیکھا، حتیٰ کہ باری تعالیٰ کا دیدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ آپ کے اسی جسم اطہر اور اسی جسد اطہر اور انہی آنکھوں سے آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت فرمائی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اور پورا واقعہ معراج جو ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اعزاز ہے جو کسی نبی انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو اتنا اونچا اعزاز نہیں عطا فرمایا گیا، اور یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے، یعنی آپ کا اعزاز بھی ہے، آپ کا اعجاز بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کے کا اعزاز کا ہونا در حقیقت اس امت کا بھی اعزاز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے محلے کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے رشتہ دار کا کوئی بچہ جب کوئی بڑا کام کرتا ہے تو 10 لوگوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، جب کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے خاندان کا بچہ ہے۔ پھر رشتہ داریاں لگا دیتے ہیں، میرا بھتیجا لگتا ہے، میرا بھانجا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عزت میں اپنی عزت چھپی ہوئی ہے، میرا بیٹا لگتا ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا جو اعزاز کیا گیا در حقیقت اس میں اس امت کا بھی اعزاز ہو گیا کہ یہ امت اسی نبی کو ماننے والی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم وقت میں لیلن، مفسرین نے لکھا ہے کہ لیلن کا مطلب ہے رات کا بہت تھوڑا سا حصہ۔ کتنا وہ تھوڑا سا حصہ کتنا تھا؟ بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہ لکھا وہ اتنا تھوڑا سا حصہ تھا، اتنا تھوڑا سا حصہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، یعنی دیکھو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر براق پر ہوا، اور وہ بہت تیز رفتار سواری تھی، لیکن بیچ میں کچھ اسٹاپ بھی تھے۔ آپ پہلے مدینہ گئے اور وہاں آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہوگی، پھر وہاں سے چلے
طور سینا پر پہنچے، بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ پھر آپ مدین گئے، وہاں بتایا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ وہاں سے بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی وہاں ایک اسٹاپ لیا، پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ میں کچھ قیام کیا، پھر وہاں سے ایک سیڑھی لائی گئی اور وہاں پھر آپ علیہ السلام آسمان دنیا پر گئے اور ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور خالص ملاقات نہیں ہوئی، باقاعدہ آپ علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا، آپ نے بھی ملاقات کی، انبیاء نے بھی ملاقات کی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی دعائیں دی، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، ایک دعائیں دی کہ تشریف لائیے، نبی آ گئے ہیں، معزز پیغمبر آ گئے ہیں، ہمارے بھائی آ گئے ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور سارے آسمانوں پر حضور کا تعارف بھی ہوا، جان پہچان بھی ہوئی، سارے پیغمبروں نے دعائیں بھی دی۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح کہا کہ وہ آئیے، تشریف لائیے، اور آپ پیغمبر آ گئے ہیں، اور والابن الصالح کہ میرا پیارا بیٹا آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرا پیارا بیٹا آ گیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اور رسول اللہ احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے، جیسے حضرات صحابہ نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا جان ابراہیم کی سنت ہے۔ بہرحال یہ کام ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالی اور آگے گئے، فکان قاب قوسین او ادنا، آپ علیہ السلام اس مقام تک پہنچے جہاں پر کہ روئے زمین پر ہونے والے تمام واقعات کے جس جگہ پر لکھے جاتے تھے اس جگہ تک پہنچ کر وہ آپ علیہ السلام نے لکھنے سے قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ اتنے اونچے مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے، واپس بھی آئے، اور قرآن کہہ رہا ہے لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور تھوڑا سا حصہ کتنا تھوڑا سا حصہ، بعض مفسرین نے یہاں تک کہ فرما دیا کہ آپ جب تشریف لائے تو آدمی جب بستر سے اٹھ کر کے جاتا ہے اور اس کا بستر میں سونے کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے، تو آپ جب تشریف لائے تو وہ گرمی بھی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا کہ جب آپ نے جس پانی سے وضو کیا تھا یا آب زمزم سے آپ کے جسد اطہر کو آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا اور اس کو آب زمزم سے دھویا گیا تھا، اور پانی جو بہ رہا تھا یا آپ نے جو وضو کیا تھا وہ وضو کا پانی جو بہ رہا تھا، آپ جب واپس تشریف لائے تو اس پانی کے بہنے کی کیفیت وہی تھی جب آپ جس وقت وضو کر رہے تھے اس وقت تھی، اور ابھی بھی وہی ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا آئنسٹائن ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس کے نظریات بڑے عجیب ہوا کرتے تھے، لیکن اس نے ایک نظریہ یہ بھی پیش کیا ہے کہ دنیا میں ٹائم، وقت جو ہے اس کو طویل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو روکا بھی جا سکتا ہے، اور اس کو مائنس میں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی نے ان ساری چیزوں کو سمجھانا اتنا آسان کر دیا ہے، جیسے مثال کے طور پر یعنی ایک نظریہ اس نے یہ پیش کیا ہے کہ روشنی جو آگے بڑھتی ہے
اگر وہ آگے ہی بڑھتی رہی تو مستقبل آئے گا، یعنی دنیا چلتی رہے گی، اور اگر وہ روشنی آگے نہیں بڑھی، اپنی جگہ پر رک گئی، تو دنیا پاؤس ہو جائے گی۔ جیسے کوئی آڈیو چلتے رہتا ہے، ویڈیو چلتے رہتا ہے، وہاں بیچ میں دبا دو تو وہ رک جاتا ہے کہ نہیں رک جاتا ہے؟ اب جب بھی آپ وہ بٹن دباؤ گے وہ جہاں سے رکا ہوا ہے وہیں سے شروع ہوگا، اور اگر وہ روشنی مائنس میں جانا شروع ہوئی تو پھر ماضی آنا شروع ہو جائے گا، یعنی آپ جو ہے گزشتہ زمانے میں جانا شروع ہو جائیں گے، وقت پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ نظریہ پیش کیا ہے آئنسٹائن نے۔ اس کو آج کے دور میں سمجھنا اس لیے بھی آسان ہے، جیسا کہ بہت سارے کھیل ہوتے ہیں، کھیلوں میں دیکھا ہوگا، یا کوئی بھی چیز ہو آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، براہ راست اس کو کہیں سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اب کوئی چیز ایک کھلاڑی کھیل رہا ہے، اس نے کوئی کام کیا، اب اگر وہ چلتا رہا تو آگے کا کھیل پڑے گا، اگر اس کو وہیں روک دیا گیا، ٹیلی کاسٹ تو وہیں روک دیا گیا۔ اب جب کھیل کو روک دیا گیا ہے، جب کھیل شروع ہوگا تو وہ ٹیلی کاسٹ وہیں سے چلے گا، اور اگر آپ کو جو کچھ ابھی تک ہوا ہے اس کو دیکھنا ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ کہا اس کو ریپلے کرو، کیا کرو؟ اس کو ریپلے کرو۔ پھر آپ اس کو ریپلے دکھاتے ہیں، پھر وہ ریپلے دکھانے کا انداز بھی کبھی اسپیڈ بڑھا کر ہو سکتا ہے، کبھی اسپیڈ کم کر کے ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا، اس کو 2 بار آگے دبائیں گے تو تیز چلے گا، کبھی اس کو سلو موشن میں لے جا کر دیکھتے ہیں تاکہ ایک چیز صاف نظر آئے، کبھی اس کو زوم کر کے دیکھتے ہیں تاکہ اور زیادہ صاف نظر آئے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بھی بندوں کے اعمال ان کو اسی طرح سے دکھائے گا کہ بندے نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیچ ہو رہا ہے۔ اسی کو تو قرآن نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اچھائی چھوٹی سی بھی اگر آپ کرو گے، بڑی سٹیوں میں ایسا ہوتا ہے، آپ کو کیمرے لگا دیے گئے ہیں، ریڈ لائٹ آپ کراس کرو گے آپ کا چالان آئے گا، آپ جھٹلا نہیں سکتے اس کو۔ اگر آپ یہ کہیں میں تو اس وقت تھا ہی نہیں، میری گاڑی تو تھی نہیں، ارے صاحب میں تو اس وقت فلاں شہر میں ہی نہیں تھا، میں تو جانتا بھی نہیں یہ کون سی جگہ ہے، تو وہ آپ کو ویڈیو کلپ دکھائے گا کہ یہ دیکھو یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں یہ گاڑی آپ کی ہے، ہاں یہ نمبر آپ کا، وہ آپ کو سب دکھائے گا۔ یہ دنیا، یہ سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج جو آپ علیہ السلام کا اعزاز بھی ہے، آپ کا اعجاز بھی ہے، اور اس امت کے لیے بھی وہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چونکہ بہت سارے تحائف آپ کو عطا فرمانا تھا، اور دعوت کی محنت کو ایک عام طریقے سے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو پھیلانا تھا، تو آپ علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ علیہ السلام کو اعزاز عطا کیا گیا۔ ہم اہل سنت والجماعت اس واقعے کو بلا کسی چیز کے بغیر، کسی دلیل کے مانے ہوئے مطالبہ کیے ہوئے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی تو ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا تو لوگ آپ کو جھٹلانے لگے، آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور آپ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جس کو جو کہنا چاہیے تھا وہ سب کہنے لگے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ واقعہ پہنچا، یہ بات پہنچی، تو ابو بکر صدیق کہنے لگے اگر یہ بات محمد نے کہی ہے تو بالکل برحق ہے اور بالکل سچی ہے۔ ابو سفیان جب وہاں گئے ہرقل کے پاس، اور ہرقل نے بلایا کہ دیکھو مکہ کے ابو سفیان اس وقت تک حضرت ابو سفیان نہیں بنے تھے، اس وقت کی بات ہے یہ، تو ابو سفیان نے چاہا کہ میں حضور کے بارے میں جو کچھ بھی ہرقل مجھ سے سوال کر رہا ہے کچھ ایسی باتیں بنا کر کے پیش کروں جو جھوٹی ہوں، لیکن مجھے میری عزت نے للکارا، مجھے میری غیرت نے للکارا، اور میں نے سوچ لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ لیکن سوال چلتے رہے، جوابات چلتے رہے، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، معراج کا واقعہ، کہ یہ واقعے کے ذریعے سے میں حضور کو جھٹلا سکتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو بھی جھٹلا سکتا ہوں، اور میں نے بیان
کر دیا، ارے اس کی بات مت کرو، وہ تو کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے وہاں کا سیر کیا اور اتنے گھوم پھر کر کے آیا اور اتنی چیزیں میں نے دیکھی ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے اب تم ہی بتاؤ یہ کوئی سچا واقعہ ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے تو ہرقل کا بھی دماغ گھما کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت میں ہرقل کے پاس میں اس وقت بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس بات کو سنتے ہی ہرقل کی طرف توجہ کی۔ اس روایت کو حافظ عماد الدین ابن کثیر نے جو ہے ابو نعیم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ کہنے لگا جس رات کی اور جس واقعے کی یہ بات کر رہے ہیں اس رات میں وہیں پر موجود تھا۔ کیا کہنے لگا؟ اس رات، اور میں جب تک کہ مسجد اقصیٰ کے سارے دروازے بند نہیں کر دیتا اس وقت تک سوتا نہیں تھا۔ میں نے سارے دروازے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 4 5 10 لوگوں کو میں نے بلایا کہ اس کو کھینچو لیکن وہ بند ہونے کا نام ہی نہ لے۔ تو ان نجاروں کو بلوا کر لائے، میکینکوں کو بلوا کر لائے، رات کو 2 2:30 3 بجے اپنی زبان میں اس کو سمجھیں، ان کو فون لگایا، اٹھا کر کے لائے کہ بھائی اس کا کچھ کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس دروازے پر پوری تعمیر کا بوجھ آ چکا ہے، صبح ہونے سے پہلے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ نا امید ہو کے ہم چلے گئے، اور جب صبح ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک پتھر پر ایک سوراخ، اس کے اندر پتھر کے اندر سوراخ کیا ہوا ہے، اور وہ سوراخ کہے کے لیے ہے جو کسی سواری والی جو کھوٹے گاڑتے ہیں نا، ایسا کھوٹا نما کوئی پتھر ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ رات کو کوئی وہاں پر نبی آئے ہیں، اس لیے کہ اس قسم کا عمل اس مقدس سرزمین پر جب بھی کوئی نبی آتے ہیں تبھی یہ واقعہ جب بھی کوئی نبی آتے ہیں تبھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جب صبح کو دیکھا، اور جو بہت ساری اس نے باتیں بیان کی، جب صبح کو دیکھا گئے تو وہ دروازہ اپنا کام کرنے لگا، یعنی پھر میکینک لوگوں کی ضرورت نہیں پڑی، پھر اس کے اوپر بوجھ آنے نہیں لگا۔ میں سمجھ گیا کہ آج رات ضرور اس مقام پر، اس مسجد پر کوئی نہ کوئی نبی تشریف لائے، اور ظاہر سی بات ہے انبیاء تو سارے دنیا سے رخصت ہو گئے، روئے زمین پر اس وقت میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو نبی کہنے والے اگر کوئی موجود ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہی اس وقت موجود تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز کو، آپ کے اس اکرام کو غیر ایمان والوں کے ذریعے سے بھی اس کی شہادت دی، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں اور اس پورے سفر میں جو سب سے بڑا تحفہ عنایت کیا گیا تھا، جس کو ہم نماز کے نام سے جانتے ہیں، ہمارے سامنے واقعہ معراج کی تفصیل، یہ پوری تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ 20 منٹ 25 منٹ میں اس کو بیان کیا بھی نہیں جا سکتا ہے، لیکن اتنی بات ہم ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کی بنیاد پر ہمیں فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اللہ نے اس پیغمبر کو جس کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اتنا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے، ہم اپنے لیے عزت کی چیز سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے، کوئی اس میں ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن اصلی مومن وہ ہے جو واقعہ معراج سے یہ سبق حاصل کرے کہ حضور علیہ السلام کو اس موقع پر کیا عطا کیا گیا تھا۔ جب تفصیل کھگالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں آپ علیہ السلام کو نمازیں عطا کی گئی تھی، 5 نمازیں فرض کی گئی، اس میں بھی تفصیل ہے کہ کیسے عطا کی گئی تھی، لیکن خلاصہ یہ 5 نمازیں اس امت کو عطا کی گئی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے، امت واقعہ معراج کو بڑی ذہن سے، بڑے دماغ سے سنتی ہے، بڑی شوق سے سنتی ہے، لیکن جو تحفہ معراج ہے اس سے امت کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ایک دن طے کر لیا ہے کہ 27 رجب شب معراج ہے، اس رات میں خوب نفلی عبادت کریں گے، رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک جاگیں گے اور سو جائیں گے، اور فجر پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے
تو رات کو 12 1 2 بجے تک مسجد آپ کو پیک ملے گی، جبکہ اس رات میں کوئی ایسی عبادت ثابت نہیں ہے۔ اولاً تو یہ بات ہی پکی نہیں ہے کہ وہ 27ویں شب ہی شب معراج تھی، اس میں مختلف اقوال ہیں، اور اگر فرض کر بھی دیا جائے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو کیوں نہیں بتایا کہ اس رات میں کیا عبادت کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے کیوں نہیں پوچھا؟ معلوم ہوا کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اپنی 5 وقتہ نمازوں کی آدمی پابندی کی فکر کرے، کیونکہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ تو یہی عطا کیا گیا تھا، اس لیے کہ مکہ سے لے کر تو واپسی تک کے جتنے بھی عجائبات ہیں وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تھے۔ بھئی براق پر کس کو سوار کیا گیا؟ آپ کو کیا گیا۔ امامت انبیاء کی کس نے کروائی؟ آپ نے کروائی۔ انبیاء سے ملاقات آپ کی ہوئی، اللہ کا دیدار آپ نے کیا، جنت اور جہنم کا دیدار آپ نے کیا، لیکن نماز آپ کے ساتھ ساتھ میں امت کو بھی عطا کی گئی ہے، اور یہ کہہ کر عطا کی گئی کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم واقعہ معراج کی طرف بڑی دھیان سے اور توجہ سے اس کو سنتے ہیں، لیکن اس کو محض اپنے کانوں کا فیشن نہ بنائیں، بلکہ اس کا جو تحفہ ہے جو حضور علیہ السلام کو عطا کیا گیا، کون سا تحفہ؟ مسجدوں کو آباد کرنے کا تحفہ، 5 وقت اللہ کے گھر میں آنے کا تحفہ۔ اللہ کا منادی پکارے تو اپنے کام کاج چھوڑ کر کے پہلے یہ کام کرنے کا تحفہ۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کام کاج چھوڑ کر کے، اس لیے کہ کام کاج بعد میں بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن نماز اپنے اوقات پر ہی ادا کی جائے گی، بعد میں تو پھر وہ قضا ہو جائے گی، پھر اس کا مستقل گناہ ہمارے ذمہ آئے گا۔ اس لیے ہم اہتمام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج سے سبق حاصل کریں، اور اپنی مسجدوں کو زندہ کرنے کی فکر کریں، اس لیے کہ مسجدوں کو زندہ کرنے کی فکر ہی ہماری مسجدوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہوگی۔ اس لیے جب ہم مسجدوں میں آئیں گے تبھی تو ہمیں شعور پیدا ہوگا کہ مسجد کی حفاظت کیسے کرنا ہے۔ اب اگر مسجد میں نہیں آئیں گے تو ہمارے ہاتھوں سے مسجدیں چھوٹتی چلی جائے گی۔ کئی مسجدیں چھوٹ چکی ہیں، کئی مسجدیں چھوٹنے کی کگار پر ہیں، کئی مسجدیں چھوٹنے کے نشانے پر ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں کی طرف دھیان اور توجہ نہیں دیا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی خطاؤں، لغزشوں کو، سستیوں اور کاہلوں کو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اگر ہم ایسے ہی لاپرواہ بنے رہے تو میرے بھائیوں، یہ عبادت خانے، یہ اللہ کے گھر جو آج ہم ان کی خدمتیں ہمارے ذمے ہیں، ان میں نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا نہ ہو کہ ان پر نماز پڑھنے کی بھی پھر ہم سے توفیق سلب کر لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آپ کے فرامین عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی، مسجدوں کو زندہ کرنے کی اور نمازوں کے اہتمام کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔